ہمارے آج کے اس دو زبانی مذاکرے کے اگلے مقرر حافظ محمد عمر کا تعلق بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور ہی سے ہے۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا۔ حافظ محمد عمر۔ حاضرین، یہ مقررین آپ کی داد کے مستحق ہیں۔ میں بامبے کا ایک بہت عام سا نثر نگار تھا۔ شاید اسی عمومی پن نے مجھے ممتاز بنایا کہ اپنے زمانے کے دیگر مصنفین، قلمکاروں اور صحافیوں کی طرح مجھے شہرت کے لیے خوبصورت الفاظ کے ریشے بننا نہیں آتے تھے۔ زندگی تنگ دست تھی۔ شاید اسی تنگ دستی نے مجھے صفاکی بخشی۔ مجھ پر تنقید ہوئی، بےہودگی پھیلانے کے مقدمات بھی جھیلے۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ نہایت سپاٹ الفاظ کے ساتھ معاشرے کے کپڑے اتار کر حقیقت کے آئینے میں اس کے زخموں کو آشکارا کرتا۔ مجھے کالا قلم کہا گیا، حالانکہ میں تو سیاہ تختی پر سفید چاک سے لکھتا تھا تاکہ اس تختی کی سیاہی مزید واضح ہو جائے۔ میرے قلم نے سماجی رکاوٹوں کو سر کر کے میرا پیغام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ میرا نام سعادت حسن ہے، میرا کام منٹو ہے۔ بڑے بتایا کرتے تھے کہ تیز دریا کے بہاؤ کے آڑے نہیں آنا چاہیے، وہ سوکھی ٹہنیوں کی طرح توڑ کر اپنی رکاوٹوں کو بہا لے جاتا ہے۔ مگر سماج کے آگے سر تسلیم خم کرنا میری فطرت میں نہیں تھا۔ آخر میں ایک عوامی شاعر تھا۔ عوام کے جذبات و احساسات کو قلم بند کرنا میرا کام تھا۔ لہٰذا جب ابتدائی سانسیں لیتے میرے ملک کے دو ٹکڑے کیے گئے، جمہوریت کو سر عام پھانسی دی گئی اور آمریت کے سخت تمانچے اس کی رخساروں پر پڑے، تو میرا کلیجہ کرب سے کانپ اٹھا۔ مجھے قید کیا گیا، زندگی کی صعوبتیں بھی برداشت کی، مگر جب بھی لکھا عوام کی آواز بن کر لکھا۔ میرا کام ایک بے وفا معاشرے کے لیے نسخہ ہائے وفا تشکیل دینا ہے۔ میرا نام فیض احمد فیض ہے، میرا قلم میری پہچان ہے۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کس طرح جوان مردی کا مظاہرہ کر کے لوگ منزل مراد پا ہی لیتے ہیں، مگر میں تو ایک عورت تھی، ایک ایسے معاشرے کی عورت جہاں میرا وجود ایک گالی تھا۔ میں اپنے معاشرے کو فرسودہ روایات کی زنجیروں سے آزاد کروانا چاہتی تھی، مگر شاید میرے معاشرے کو اپنی بیڑیوں سے عشق ہو چکا تھا۔ مجھ پر فتوے لگائے گئے، جان لیوا حملے بھی ہوئے، مگر میں نے ہمت نہ ہاری، اور جس معاشرے میں عورت اٹھا ہوا ہاتھ دیکھ کر اپنی نظریں، اپنے ارادے اور اپنے خواب مرد ذات کے قدموں میں رکھ دیتی تھی، میں نے اٹھی ہوئی بندوق کا سینہ تان کر مقابلہ کیا اور سماجی خداؤں کو یہ باور کرایا کہ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ میرا کام بنیادی انسانی حقوق کا عالمی طور پر پرچار، میرا نام آسماں جہانگیر ہے۔ صدر علی وقار صرف اس خطۂ ارض پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں قدرت کے چہرے پہ ایسے انمول موتی رونما ہوتے رہے ہیں کہ جن کے آگے تقدیر ایک فرما بردار لونڈی کی طرح اپنا قلم ان کے قدموں میں رکھ دیتی تھی۔ مصائب و مشکلات کے بت توڑنے کی یہ عظیم سنت ازل سے قائم تھی اور ابد تک جاری رہے گی۔ انہی انمول موتیوں میں سے ایک وہ کیوبا میں انقلاب برپا کرنے والا چے گویرا ہے،
کالوں کے حقوق کے لیے گوری چمڑی سے ٹکرا جانے والا مارٹن لوتھر کنگ ہے. کمیونزم کی بنیاد رکھ کر پوری دنیا میں نظریاتی انقلاب برپا کرنے والا کارل مارکس ہے. کربلا کے میدان میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے خون سے اسلام کے ناتواں پودے کی آبیاری کرنے والے حضرت حسین ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر صدیوں کی جہالت کے آگے ریگستان عرب میں ایک نیا مگر برحق دین لانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ تمام لوگ اور ان کی داستانیں تاریخ کے دریچوں سے چیخ چیخ کر یہ کہتی ہیں کہ سحر ملے نہ ملے ہم رات سے نہیں ہاریں گے. اور آج بھی پکارتی ہیں کہ کس نے کہا کہ ہار گئے اپنے حوصلے. ہم اپنے حوصلوں کے رجز خواہ ہیں. آج بھی کھائے ہیں ہم نے زخم, اٹھائے ہیں ہم نے داغ. ہم نامدار رنگے بہارا ہیں. آج بھی ہم جو لہو لہا ہوئے حق کے واسطے, ہم لوہے روزگار کا عنواں ہے. آج بھی ہم لوہے روزگار کا عنواں ہے. آج بھی آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. میں سعادت حسین منٹو, فیض احمد فیض اور آسماں جہانگیر ہوں کہ سحر ملے نہ ملے رات سے نہ ہاروں گا. یہ تھے حافظ محمد عمر.